کے بارے میں مشہور ہے کہ عشق جب بھی مقام کرتا ہے مقتدی کو امام کرتا ہے. ان کے ہر ایک فقیر کو ناصر ہر سکندر سلام لگاتا تھا. جب تو نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم جو دریا کو تو راستہ چھوڑ دیتا تھا. کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کے مقام کے اپنا سر کا تاج اٹھایا اور معین الدین کے قدموں میں رکھ دیا. دیکھیں لوگوں کیا عجیب داستان ہے کہ ہندوستان کا تاج جس کو پانے کے لیے کئی فوجیں قربان ہو گئی, کئی بادشاہ سلطنتیں بکھر گئی, لاکھوں لوگ مر گئے, لیکن وہیں تاج ایک درویش کے قدموں میں رکھا تھا. آج ایک نیا جو ہے گفتگو ٹاپک لے کے آیا ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو حقیقی لوگوں کا تعارف کرایا جائے جو حقیقی ولی اللہ تھے, جو خود ایک وہ طاقت رکھتے تھے. جو میری آج کی جو گفتگو ہے وہ ان کتابوں پر مشتمل ہے. پہلی کتاب ہے جو اللہ کے ولی, اور دوسری جو ہے وہ ہے سلطان محمود غزنوی کی, اور تیسری جو ہے تذکرہ جہانیہ ان کی ہے, اور چوتھی جو ہے فکر اقبال یہاں سے لی گئی ہے, اور پانچویں جو یہ میرے اپنے قریبی دوست ہیں دیوان غضنفر حسین, انہوں نے یہ لکھی ہے. دیکھیں دوستو, دنیا میں بڑے بادشاہ آئے, سلجوق آئے, خلجی آئے, منگولز آئے, لودھی آئے, غزنوی آئے, بڑے بادشاہ آئے, غوری آئے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر کسی بادشاہ کا ایک اپنا روب ہوتا تھا. کسی نے ہندوستان فتح کیا, کسی نے چائنا فتح کیا, کسی نے ایشیا فتح کیا, سکندر اعظم الیگزینڈر آیا, اس نے دنیا فتح کر لی, چنگیز خان دنیا میں تباہی مچا دی. لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جو رونق تھی وہ ختم ہو گئی. وہ ایک سرائکی کا شعر بھی ہے, ابھر دے جیرا ضرور لاندے عروج کو ہے زوال لازم. یعنی جو ایک بار جس طرح سورج ڈوبتا ہے اس طرح بادشاہت بھی ڈوب جاتی ہے, لیکن کچھ درویش ایسے ہیں جن کی زندگی میں ڈوبنا ہے ہی نہیں. وہ درویش کون سے تھے؟ جو حقیقی بادشاہ تھے, جہاں تخت و تاج بھی آ کے جھکتے تھے, وہ تھے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ عشق جب بھی مقام کرتا ہے مقتدی کو امام کرتا ہے. ان کے ہر ایک فقیر کو ناصر ہر سکندر سلام کرتا ہے. تو وہ یہ لوگ تھے جو در مصطفیٰ کی غلامی کرتے تھے, جنہوں نے اپنی ساری زندگی صرف خدا کے لیے جیے, اور خدا نے انہیں بادشاہت عطا کر دی, حقیقی بادشاہت. وہ بابا فرید فرماتے ہیں کہ میں 40 سال جو خدا نے مجھے کہا میں اس کی خواہش پر جیا, اور 40 سال کے بعد پھر جیسے میں خواہش کرتا تھا خدا ویسے ہی کر دیتا تھا. تو حقیقی بادشاہ کو ہم کہانی شروع کرتے ہیں کہ میں ان درویشوں کا آپ کی کہانی سناتا ہوں جو بادشاہوں کے سامنے ایسے جاتے تھے جیسے وہ خود بڑی سلطنت کے مالک ہوں. حالانکہ بظاہر وہ درویش انسان تھے. ان کی زندگی کیا تھی؟ جن کو فیض علی کے گھر سے ملتا ہے پھر اس کی زندگی میں درویشی آ جاتی ہے. اس کی زندگی کیا تھی؟ بظاہر چند کھجوریں جو کی روٹی, ایک مٹی کا پیالہ, طور طریقے درویشی کی ہیں, منصب ہے سلطانی کا. یعنی کہ طور طریقے درویشی کے ہیں, انسان کو تخت و تاج لاتے ہیں. بظاہر ان کی زندگی ایسی تھی, لیکن وہ بادشاہوں کے سامنے اس طرح جاتے تھے جیسے وہ خود بڑی سلطنت کے مالک ہوں. ہندوستان میں باقاعدہ مسلمانوں کی جو حکومت ہے مسلمانوں کی, وہ شروع ہوئی قطب الدین ایبک سے. اسے پہلے بھی غزنوی بھی آئے, لیکن باقاعدہ جو مسلمانوں کا دور شروع ہوا یہ کب شروع ہوا؟ جب غوری شہاب الدین غوری نے اپنا جانشین قطب الدین ایبک کو بنایا. پھر جب قطب الدین ایبک کا انتقال ہوا تو ان کے بعد جو ان کے 2 داماد تھے, انہوں نے اپنے 2 داماد میں سے ایک کو اپنا جانشین بنایا جن کا نام تھا شمس الدین التمش. وہ ہندوستان کے وارث بنے. ان کے جو دوسرے داماد تھے حالانکہ وہ بھی قابل تھے لیکن وہ بادشاہ نہیں بن سکے, ان کا نام بھی ناصر الدین کوپچا تھا. لیکن جب قطب الدین ایبک نے اپنا جانشین ان کو بنایا, اور آخری لفظ ہے کہ تم میرے 2 بازو ہو, اگر ان میں سے ایک بازو بھی کمزور ہوا تو سلطنت اسلامیہ بگڑ جائے گی, اور میری روح کو تکلیف پہنچے گی اگر اسلامی سلطنت کو کچھ بھی ہوا تو خوشی تو بظاہر دونوں نے قبول کر لیا. لیکن جو دوسرے تھے جن کا نام تھا ناصر الدین کوپچا, ان کے اندر اقتدار کی جو ہوس تھی وہ بڑھنے لگی کہ اقتدار مجھے ہی ملنا چاہیے. اور التمش وہ مختلف بغاوتوں کو کچلنے لگے, وہ بادشاہ بن گئے, مسلمانوں کی حکومت شروع امن سے چلتی گئی.
لیکن ان کے دل میں ایک خواہش تھی کہ کاش ہندوستان کا وارث میں بنتا. یہ بغاوت کی خوشبو 2 درویشوں تک پہنچ گئی. انہوں نے بادشاہ اول کو خط لکھا. کسے خط لکھا؟ سلطان شمس الدین التمش کو، کہ آپ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں. وہ خط ان سے پہنچنے سے پہلے جاسوسوں نے پکڑ لیا اور وہ خط دیا گیا ناصر الدین کوپچا. ناصر الدین کوپچا غصے میں اس نے کہا ان دونوں درویشوں کو میری دربار میں پیش کرو. دربار میں پیش کر دیا گیا. ایک جو تھے مسجد کے امام تھے، اس نے انہیں خط دکھایا، کہا یہ خط میں آپ نے میرے خلاف کیا لکھا ہے. وہ خاموشی سے بیٹھ گئے اور سر جھکا لیا. ناصر الدین کوپچا اس نے آ کر کہا انہیں قتل کر دو. بھری محفل میں دربار کے اندر ہی انہیں قتل کر دیا گیا کہ تاکہ دوسرا درویش ڈر جائے. لیکن وہ دوسرے درویش تھے، وہ بالکل سینہ تان کے بیٹھے تھے، نہ چہرے پہ بل آیا نہ کچھ، بالکل سینہ تان کے. اس نے سوچا کہ شاید یہ ڈر جائیں گے، وہ نہیں ڈرے. وہ اپنا ایک قول ہے ان کا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک قول ہے کہ جب تم بادشاہ کی محفل میں جاؤ تو اکڑ کے جاؤ تاکہ وہ تمہیں حقیر نہ سمجھے. جب فقیروں کی محفل میں جاؤ تو درویش بن کے جاؤ تاکہ وہ تمہیں بادشاہ نہ سمجھے. تو وہ بیٹھے تھے، بالکل بے باک بیٹھے تھے. پھر اس نے بادشاہ نے پوچھا یہ خط بھی آپ نے لکھا ہے؟ جانتے ہیں وہ ہستی کون تھی؟ اس ہستی کا نام تھا بہاؤالدین زکریا ملتانی. بادشاہ کے سامنے بادشاہوں کی طرح بیٹھے تھے، بظاہر درویش تھے کہ بادشاہوں کی طرح بیٹھے تھے. اس نے بادشاہ نے پوچھا یہ خط آپ نے لکھا ہے میرے خلاف بغاوت کا؟ آپ نے غصے سے کہا اونچی آواز میں، کہا یہ خط میں نے نہیں، میں نے خدا کے حکم سے ایک ایک لفظ لکھا ہے. میں نے خود نہیں لکھا، میں نے خدا کے حکم سے ایک ایک لفظ لکھا ہے. جب بھی منافقین آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں سے علی والوں کو بھیج دیتا ہے. تمہاری بغاوت کچلنے کے لیے میں نے خط لکھا ہے بادشاہ کو. جو ہی ان کی آواز پورے دربار میں گونجی تو خود جو بغاوت کرنے والے تھے وہ خود پوری سلطنت چپ کی چپ تھی، جن کا نام تھا ناصر الدین کوپچا. ناصر الدین کوپچا. زبان پر بالکل خاموشی تھی. وہ آج تک کسی کے سامنے ایسا خلا کہ خود وہ حکومت اول تھا، ایک درویش کے سامنے اس کی آواز بند تھی. مرد مومن کی آواز میں طاقت ہوتی ہے، مرد مومن کی آواز میں طاقت ہوتی ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. یہ وہ درویش تھے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ عشق جب بھی مقام کرتا ہے مقتدی کو امام کرتا ہے. ان کے ہر ایک فقیر کو ناصر، ہر سکندر سلام کرتا ہے. یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کے مقام کے لوگ تھے جن کا اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. تو جس کا دوست اللہ ہو وہ پھر کس سے ڈرے گا. ایسی کچھ حالت خواجہ معین الدین اجمیری تو بظاہر ایک تنہا انسان ہندوستان میں گئے اور پوری بادشاہت سے جا کے آگے ٹکرا گئے. کئی بار ان پر تشدد ہوا، ظلم ہوا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے اور حق کا پیغام بلند کرتے رہے. جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ کلمہ پڑھتے تھے کبھی چھاؤں کی تلواروں میں، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لگ جاتے تھے. تو یہ وہ لوگ تھے، ان کی زبان کے اندر طاقت تھی. لگاتا تھا جب تو نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، دیتا تھا حکم جو دریا کو تو راستہ چھوڑ دیتا تھا. معین الدین اجمیری بھی جب ہندوستان میں گئے تو کئی بار پرتھوی راج چوہان کو حق کا پیغام دیتے رہے، لیکن وہ ہر بار مایوس کرتا رہا. آپ نے آخری بار اپنے ایک خاص غلام کو بھیجا کہ پرتھوی راج چوہان کو حق کا پیغام بھیجو. جب وہ پیغام لے کر گئے تو اس نے ان پر تشدد کیا اور ان کے غلام کو واپس بھیج دیا. واپس آئے تو انہوں نے اپنی کہانی بتائی. خواجہ معین الدین اجمیری پہلی بار زندگی میں غصے میں آئے اور کہا اے پرتھوی راج چوہان، میں تجھے زندہ مسلمانوں کے حوالے کرتا ہوں. یعنی اس کا مطلب تھا کہ میں تجھے زندہ مسلمانوں کی قید میں دیتا ہوں. بظاہر وہ مذاق اڑانے لگ گیا کہ بھائی ابھی تو اس نے نا کچھ ہی دن پہلے شہاب الدین غوری کو بری شکست دی تھی. اس نے کہا بھی ابھی تو مسلمانوں کی ایک میں نے عظیم لشکر کو ہرایا، تو مجھے کون ہے ہرانے والا. جب یہ شہاب الدین غوری ان سے ہارا تو اس نے اپنے کپڑے دوبارہ پھر نہیں بدلے. اس نے عہد کر لیا جب تک میں ہندوستان میں پھر پرتھوی راج چوہان کو ہرا نہیں دوں گا تب تک میں کپڑے نہیں بدلوں گا. اور
तब तक मैं बेड पे नहीं सोऊंगा, वो नीचे सोता था। तो जब उसके ख्वाब में एक दरवेश आता था, शहाबुद्दीन गौरी के ख्वाब में, कि हिंदुस्तान पे हमला करो, हिंदुस्तान पे हमला करो। बज़ाहिर उसने ये ख्वाब अपने वज़रा को बताया, सब ने मजाक उड़ाया कि आपको शायद जुनून चढ़ा होगा इसलिए आपको कोई ख्वाब ऐसे दिमाग में फसाना उठता है। लेकिन वो ख्वाब इतना हकीकी होता था कि शहाबुद्दीन गौरी परेशान था कि ये सूफी बुजुर्ग जो कौन है जो हर बार मुझे कहता है कि हिंदुस्तान पे हमला करो, हिंदुस्तान पे हमला करो। वो परेशान था, इतने दफ़ा ख्वाब में आए, इतनी दफ़ा ख्वाब में कि उसे यकीन हो गया कि अब मैं हिंदुस्तान फतह करूँगा उस दरवेश की वजह से। शहाबुद्दीन गौरी एक बार फिर उसने जंग की तैयारी की और हिंदुस्तान पे चढ़ दौड़ा। फिर उसका मजाक उड़ा रहे थे कि हमारी फौज तो दुगनी है और इसके पास तो सिर्फ 1 लाख फौज है, उनके पास 2.5 लाख फौज थी। लेकिन शहाबुद्दीन गौरी को यकीन था कि हिंदुस्तान मेरा है, क्योंकि उस दरवेश जो बार बार कह रहा था कि शहाबुद्दीन हिंद पर हमला करो, शहाबुद्दीन ने हमला किया। तो दूसरी बैटल में जो है वो बादशाह पृथ्वीराज चौहान को बुरी शिकस्त आई और वो शिकस्त का हार गया। उस वक्त जो बड़ा शहर था हिंदुस्तान का वो था अजमेर। पृथ्वीराज चौहान को बुरी शिकस्त आई और वो शहाबुद्दीन गौरी फताब होकर जब हिंदुस्तान में गया, अजमेर पहुंचा, तो उसने कहा हुजूर यहाँ एक मुसलमान दरवेश रहता है, आप उससे मुलाकात करें। वो परेशान हो कि यहाँ भी मुसलमान रहते हैं। उसने कहा यहाँ एक दरवेश रहता है। जब वो शहाबुद्दीन गौरी उस दरवेश के पास गया तो वो उसके होश खता हो गए, परेशान हो गया। उसने कहा ये तो वही बुजुर्ग हैं जो मेरे ख्वाब में आते थे। उसने अपना सर का ताज उठाया और मोइनुद्दीन के कदमों में रख दिया। देखिए लोगों, क्या अजीब दास्तां है कि हिंदुस्तान का ताज जिसको पाने के लिए कई कई फौजें कुर्बान हो गई, क्योंकि बादशाह सल्तनतें बिखर गई, लाखों लाखों लोग मर गए, लेकिन वहीं ताज एक दरवेश के कदमों में रखा था। हिंदुस्तान का ताज मोइनुद्दीन के कदमों में रखा था। इसलिए तो हम कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि यकीन पैदा कर नादां, यकीन पैदा कर। इस यकीन से आती है वो दरवेशी कि जहाँ झुकती है फगफूरी, कि वो यकीन पैदा कर जहाँ बादशाहत भी झुक जाए। वो दरवेशी हासिल कर कि जहाँ बादशाहत भी झुक जाए। कहाँ से सीखी है ये बेनियाजी इकबाल कि चर्चा बादशाहों में है तेरी बेनियाजी का। ये वो ताकत थी जिसके बारे में कह रहा था कि इनके हर एक फ़कीर को नासिर, हर सिकंदर सलाम करता है। ये वो मुस्तफ़ा के दर के ग़ुलाम थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ बादशाहत भी आकर सलाम करती थी, बादशाहत भी आकर झुकती थी। मेरा पैगाम यह है कि जब इंसान खुदा पर यकीन रखता है और वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह के मकाम पर पहुँचता है तो अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, फिर अल्लाह उसका दोस्त बनता है, अल्लाह उसका वली बनता है। जब इंसान का मददगार अल्लाह हो तो वो फिर उसे बादशाहत भी नहीं ला सकती। जब सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा की ताकत हो फिर बादशाहत भी उनके आगे आके झुक जाती है, बादशाहत भी उनके सामने दम तोड़ जाती है। तो अल्लाह ताला हमें वो बादशाहत दे, दर मुस्तफ़ा की ग़ुलामी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम भी आक़ा दो जहाँ की ग़ुलामी में अपनी ज़िंदगी गुजारें, जिनका पेशा ये होता है कि तुम धिकड़े धोड़े खांदड़ियाँ ते नाम तो मुफ्त भी कांदड़ियाँ, तेरे बांदियाँ दी मैं बांदड़ियाँ ते दर्द कुत्तियाँ नाल अदब। फिर जो ये बात उनकी ज़िंदगी का मकसद ये होता है तो फिर वो ग़ुलाम फ़रीद बन के जीते हैं, फिर वो मोइनुद्दीन बन के जीते हैं, फिर वो बाबा फ़रीद बन के जीते हैं, फिर वो शहबाज कलंदर बन के बादशाहों की तरह आज भी जीते हैं। तो अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए।